أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مریم کا آج آخری لیکچر ہے اللہ کی توفیق سے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 88 سے 98۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل له الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد من احد او تسمع لهم رکزا۔ سورہ مریم میں جیسا کہ نام ہی سے ظاہر ہے، حضرت مریم علیہ السلام جو والدہ ماجدہ تھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تو اس سورہ مبارکہ میں جیسا کہ نام ہی سے ظاہر ہے کہ بہت زیادہ تذکرہ ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، ان کی پیدائش کا، اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت مریم علیہ السلام کا، اور خصوصاً اس صورت کے آغاز میں اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا پورا واقعہ تفصیل سے بیان فرمایا، اور اس واقعے کو بیان کرنے کا ایک بنیادی مقصد یہ تھا کہ عیسائیوں کو اور دیگر جو بھی کوئی گروہ کسی پیغمبر کو، کسی ولی کو، کسی فرشتے کو، کسی بھی انسان کو یا کسی بھی فرشتے کو یا کسی بھی مخلوق کو اللہ کا بیٹا بناتا ہے، اسے پتہ چل جائے کہ جن کو تم اللہ کا بیٹا بنا رہے ہو، خصوصاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی تو پیدائش یوں ہوئی تھی اور بغیر باپ کے پیدائش ہوئی تھی، اور ان کی والدہ کا نام حضرت مریم تھا۔ پیدائش اللہ پاک نے اس لیے بتائی کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ حضرت عیسیٰ
اللہ کے بیٹے ہرگز نہیں ہیں۔ اب سورت کے اختتام پر پھر اسی موضوع کی طرف دوبارہ اللہ رب العزت نے ہماری توجہ مبذول کروائی۔ درمیان میں اور بھی کئی انبیاء کرام کا تذکرہ خیر فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، کئی انبیاء کرام کا مختصر اشارتاً تذکرہ، لیکن تفصیل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تھا آغاز میں، اور پھر آخر میں دوبارہ اسی عقیدے کی تردید اللہ پاک نے بیان فرما دی، گویا کہ یہ سورت کا خلاصہ ہے جو آخری آیات کے اندر بیان کیا گیا۔ اور وہ خلاصہ کیا ہے کہ اللہ پاک صاحب اولاد ہرگز نہیں ہے، اور اللہ پاک نے اس عقیدے کے حاملین، جو بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ فلاں اللہ کا بیٹا ہے، اللہ پاک نے ان کی بڑے شدید غصے کے ساتھ تردید فرمائی۔ شاید ہی کسی چیز کی تردید کے لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں اتنا سخت انداز اختیار کیا ہو، اتنا غصے والا انداز اختیار کیا ہو، جتنا کہ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یا کسی بھی اور ہستی کے اللہ کا بیٹا قرار دینے کے عقیدے کی تردید فرمائی۔ اللہ اکبر۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ ہی میں اللہ رب العزت کے غصے کو اور اس عقیدے کی تردید کو ملاحظہ فرماتے ہیں۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، یعنی بعض لوگوں نے کہا اور بطور خاص عیسائیوں نے کہا، اتخذ، پکڑ لیا ہے، بنا لی ہے، الرحمن، رحمان نے، ولدا، کوئی اولاد، ولدن نکرہ ہے، اس لیے ہم ترجمہ کر رہے ہیں کوئی اولاد۔ اللہ نے کوئی بیٹا بنا لیا ہے یا اللہ نے کوئی اولاد بنا لی ہے۔ اور بعض مشرکین نے یہ بھی کہا تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو کوئی کسی مخلوق کو اللہ کا بیٹا قرار دے یا اللہ کی بیٹی قرار دے، دونوں کی تردید ہے۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور انہوں نے کہا، مشرکوں نے کہا کہ رحمان نے کوئی اولاد بنا لی ہے۔ لقد، بلا شبہ یقیناً، اب اللہ پاک ان کے اس عقیدے پر غصے کا اظہار فرمانے لگے ہیں اگلی آیات میں۔ لقد، بلا شبہ، یقیناً، لقد کے اندر دو یقین کے معنی ہوتے ہیں، ایک لام زبر لام ہے اور ایک قد میں۔ لقد، بلا شبہ، یقیناً، جئتم، آئے ہو تم، جاء یجیء، آنا، اور جئتم، تم آئے ہو، جئتو، میں آیا ہوں، جئنا، ہم آئے ہیں، جئتم، تم آئے ہو، شیئن، ایک شے کو، ایک بات مراد ہے یہاں، ایک شے کا لفظ بڑا وسیع ہے، ہر چیز میں بول لیا جاتا ہے۔ شیئن، ایک بات کو، ادا، بہت باری، لقد جئتم شیئن ادا، بلا شبہ یقیناً تم ایک بہت بھاری بات کو آئے ہو، یعنی گناہ کے لحاظ سے، جھوٹ کے لحاظ سے، بہتان کے لحاظ سے یہ بات بہت ہی بھاری ہے، بہت ہی بڑی بات۔ اللہ اکبر۔ شیئن ادا، باری بات، باری چیز۔ تکادو، قریب ہیں، کادا یکادو کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا، کوئی فعل، کوئی کام ہونا لیکن ہونے کے بالکل قریب ہو، جیسے وہ بنی اسرائیل کی گائے ذبح کرنے کا واقعہ ہے نا سورۃ البقرہ، وہاں پہ کیا لفظ ہے، وما کادو یفعلون فذبحوها، پھر انہوں نے اس کو بالآخر ذبح کر دیا،
وما کادوا یفعلون، مگر قریب نہیں تھا کہ وہ کرے، یعنی لگتا نہیں تھا، وہ کرنے کے قریب لگ نہیں رہے تھے۔ تو تکادو بھی اسی سے ہے، کادا ماضی ہے، یکادو مضارع ہے، اور یہاں پھر یکادو سے آگے ایک اور صیغہ ہے تکادو۔ تکادو السماوات، قریب ہیں آسمان، یتفطرنا، پھٹ جائیں، وَإِذَا السَّمَاءُ انفطرت۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں آسمان کے پھٹنے کا ذکر ہے، آسمان بکھر جائیں گے، پھٹ جائیں گے قیامت کے دن۔ تکاد السماوات یتفطرن، سورۃ الانفطار، اذا السماء انفطرت، یہ اسی سے لفظ ہے، یتفطرن، پھٹ جائیں، منہ، اس سے، یعنی اس بات سے، اس عقیدے سے، اس قول سے، قریب ہے آسمان اس سے پھٹ پڑے، وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، اور شق ہو جائے زمین۔ آسمان کے پھٹنے کے لیے اور الفاظ ہیں، اور زمین کا پھٹ جانا اور اس کے اندر گڑا پڑ جانا، سوراخ ہو جانا، اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، اور شق ہو جائے زمین۔ جیسے چاند کے متعلق واقعہ آتا ہے نا، واقعہ شق صدر اور شق قمر، چاند کا پھٹ جانا، اور شق صدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک جو ہے اس کو بھی چاک کیا گیا تھا، یعنی کٹ لگا کے، تو آپ کے دل کو نکالا گیا تھا، اور پھر اس کو زمزم سے دھویا گیا تھا، اور اس میں علم و حکمت کو بھر دیا گیا تھا۔ تو اس کے اندر بھی یہی لفظ ہے، شق صدر، شق قمر، چاند کا پھٹ جانا، سینے کا چاک ہونا، تو یہ وہی لفظ ہے، وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، اور زمین پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے، وَتَخِرُّ، اور گر پڑے، خر یخر، گر جانا، سجدے میں گرنے کے لیے بھی یہ لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا، وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، اور وہ ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں قرآن کو سن کے۔ اللہ اکبر۔ تو الفاظ کو اس طرح دوسرے الفاظ سے ریلیٹ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ الفاظ جو ملتے جلتے ہیں، تھوڑے تھوڑے ان میں فرق ہیں، وہ آپ کے ذہنوں میں آسانی سے بیٹھ جائیں، اور آپ کو ان کا معنی، ترجمہ یاد رکھنا آسان ہو جائے۔ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ، اور گر پڑے پہاڑ، حَدًّا، ڈھہ کر، اردو میں لفظ آپ استعمال کرتے ہیں منہدم ہونا، منہدم اور حدّا، ان کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے، بنیاد ایک ہی ہے، حدّا منہدم ہو کر، گر کر، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدًّا، اور پہاڑ ڈھہ کر گر پڑے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں آسمان اللہ پاک نے کتنے مضبوط بنائے ہیں، 7 آسمان۔ خود اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا، قرآن مجید کے اندر، کہ ہم نے 7 آسمان بنائے مضبوط، سبعا شدادا، 7 مضبوط آسمان بنائے۔ وہ 7 مضبوط آسمان، ان کے متعلق اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ آسمان پھٹ جائیں، اور زمین جو اتنی وسیع ہے، اتنی مضبوط ہے، کہ جس کے اوپر کتنے 100 منزلہ مارتے ہیں، لیکن اس مٹی کے اوپر سارا کچھ کھڑا ہے، اور مٹی کے نیچے پانی ہے، یہ بھی پتہ ہے آپ کو۔ تو اتنی مضبوط اللہ پاک نے زمین بنائی ہے، اتنی وسیع بنائی ہے، وہ زمین بھی پھٹ جائے، اور پہاڑ جو اللہ پاک نے بڑی مضبوطی سے زمین پر گاڑ دیے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت، پہاڑ کس طرح ہم نے مضبوطی سے گاڑ دیے، کیا تم نے اس بات پر غور نہیں کیا؟ تو اس کے باوجود یہ ساری چیزیں پھٹ جائیں، شک ہو جائیں، ڈہ کر گر پڑیں،
کس بات پہ؟ ان دعو، کہ انہوں نے دعویٰ کیا، للرحمن، رحمان کے لیے، ولدا، والدن نکرہ ہے، کسی اولاد کا، چاہے فرشتوں کو بیٹیاں قرار دے کر، چاہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا قرار دے کر، اور چاہے تو بدقسمتی سے ہمارے مسلمانوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق، آپ نے فرمایا تھا نا کہ پہلی امتوں کے پیچھے تم چلو گے، ان کی نقالی کرو گے، باز نہیں آؤ گے، حالانکہ تمہیں بار بار منع کیا گیا ہے کہ ان کی مشابہت نہ کرو، ان کی مخالفت کرو، خالف الیہود والنصارى، خالفو مخالفت کرو، لیکن اس کے باوجود تم باز نہیں آؤ گے، ان کے پیچھے چلو گے، ان کی نقالی کرو گے، تو بدقسمتی سے بہت سے مسلمانوں نے بھی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اسی سے ملتا جلتا عقیدہ بنا لیا، بیٹا تو قرار نہیں دیا، لیکن کیا کہہ دیا؟ نور من نور اللہ، اللہ کے نور سے جدا ہوا ایک نور کا ٹکڑا، العیاذ باللہ۔ جس طرح بیٹا بیٹی اپنے باپ سے جدا ہوتا ہے، اسی طرح الفاظ کا ہیر پھیر ہے، باقی عقیدے کی خرابی وہی ہے۔ حالانکہ اللہ پاک نے خود فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ وہ کسی سے جدا ہوا، نہ اس سے کوئی پیدا ہو کر جدا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ کس بات پر یہ ساری چیزیں پھٹ جائیں، گر جائیں، ڈھہ جائیں؟ ان دعو، کہ انہوں نے دعویٰ کیا، للرحمن، رحمان کے لیے، ولدا، کسی قسم کی اولاد کا، وما ینبغی، اور نہیں لائق، وما ینبغی، اور نہیں زیب دیتا، یہ تو شیان شان ہی نہیں ہے، للرحمن، رحمان کے، واو کا ترجمہ یہاں حالیہ بھی کر سکتے ہیں، حالانکہ نہیں لائق، للرحمن، رحمان کے، ان یتخذا، کہ وہ بنائے، ولدا، کوئی اولاد۔ رحمان تو اولاد سے بہت اونچا ہے، اولاد تو ہوتی ہے کمزور لوگوں، جن کو بڑھاپے کے اندر سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اور مرنے کے بعد اپنا سارا نظام ہینڈ اوور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ میں جاؤں تو اپنے بیٹے کے سپرد کر کے جاؤں۔ لیکن اللہ پاک تو ہمیشہ زندہ رہے گا، اور وہ تو کمزور بھی نہیں ہے، اس پہ بڑھاپا بھی نہیں ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہا حالانکہ رحمان کے لائق نہیں کہ وہ کوئی اولاد بنائے۔ اور سورۃ الانعام کے اندر اللہ پاک نے یہ کہا کہ انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبۃ، اللہ اکبر، بھلا اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ ظالموں، اس کی تو بیوی بھی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ان کلو، ان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اگر، لیکن جملے میں الا آ جائے تو پھر ان کا معنی نہیں، ان نہیں، کیونکہ جملے میں آگے الا آ رہا ہے، ان نہیں، کلو، کوئی بھی، من، جو کوئی، فی السماوات والارض، آسمانوں میں ہے اور زمین میں، ان کلو من فی السماوات والارض، نہیں ہے ہر ایک یا جو بھی کوئی زمین میں ہے یا آسمانوں میں، الا، مگر، آتی، یہ اصل میں ہے آتیون، فاعلون کے وزن پہ، عطا یاتی، آنا، اور آتیون اسم الفاعل ہے، آنے والا، الا آتی، مگر آنے والا، الرحمانی، الرحمان کے پاس، عبدا، غلام بن کر، سرونٹ، غلام۔ آسمانوں اور زمین میں اگر اس کا سیدھا ترجمہ کریں، نہیں ہے، ان اور الا، ان دونوں کو ختم کر کے، تو اس کا سیدھا ترجمہ یہ ہو سکتا ہے
آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ رحمان کے پاس غلام بن کر آنے والا ہے۔ لفظی ترجمہ کریں تو پھر کیا ترجمہ ہوگا؟ نہیں ہے کوئی بھی زمین و آسمان میں مگر وہ رحمان کے پاس غلام بن کر آنے والا ہے۔ اس میں بھی تردید ہے، یہ بھی ایک لاجیکلی دلیل ہے کہ جو اولاد ہوتی ہے نا وہ غلام نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا نہیں بڑوں بڑوں کو اولاد تگنی کا ناچ نچا دیتی، غلام تو وہ کچھ نہیں کر سکتا نا جو بندے کی اولاد کر لیتی، نہ اولاد کو بندہ فارغ کر سکتا ہے نہ جان چھڑا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو غلام کو تو جب مرضی پکڑ کے کان سے چلو دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ۔ تو فرمایا کہ یہ سب تو اللہ کے غلام ہیں، زمین و آسمان میں جو کوئی بھی ہے نا یہ سب اللہ کے پاس اللہ کے غلام نوکر بن کر آنے والے ہیں۔ اولاد کیسے ہو؟ جو غلام ہوتا ہے وہ اولاد نہیں ہوتا۔ لقد احصاہم، بلا شبہ یقیناً اس نے احاطہ کر رکھا ہے۔ احصا کا مطلب ہوتا ہے یاد کرنا بھی ہوتا ہے، گننا بھی ہوتا ہے، یہاں مراد ہے احاطہ کر رکھا ہے ہم ان کا، وعدہم اور اس نے گن رکھا ہے، ہم انہیں عدا خوب گن کر، یہ دوبارہ تاکیدی مصدر تاکید کے لیے، وعدا عدا جو ہے نا عدا اس کی تاکید کے لیے مزید آگے ہے عدا خوب گنتی کر کے، وعدہم عدا اور انہیں خوب اچھی طرح گن کر شمار کر رکھا ہے۔ کیا مطلب؟ زمین و آسمان کی ہر مخلوق، چاہے وہ انسان ہیں، جن ہیں، فرشتے ہیں، ولی ہیں، پیغمبر ہیں، کچھ بھی ہے نا، ایک ایک شخص، ایک ایک ہستی، ایک ایک مخلوق اللہ کے علم میں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہو گیا کہ زمین و آسمان میں کوئی ایسی مخلوق رہ گئی ہو نعوذ باللہ جو اللہ سے چھپ گئی ہو اور اللہ کو پتہ ہی نہ چلا ہو اور وہ اللہ کی اولاد ہو۔ اللہ کو ایک ایک کا پتہ ہے، ایک ایک کا احاطہ اور گنتی کر رکھی ہے اللہ پاک نے۔ تو اللہ کو تو ایک ایک کے متعلق پتہ ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کون ہے، یہ کیا ہے، اس کی کیا صحیحت، اس کا کیا مقام۔ تو ان میں سے کسی کا بھی یہ مقام نہیں، کوئی بھی اللہ کے علم کے مطابق اللہ کی اولاد نہیں ہے، ہر ایک کو اس نے گن کے رکھا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور جیسے سورہ یونس میں اللہ پاک نے فرمایا نا قل اتنبئون اللہ، کیا تم اللہ تعالیٰ کو وہ کچھ بتاتے ہو بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، جو زمین و آسمان میں کہیں بھی اللہ کے علم میں نہیں ہے، تم اللہ کو وہ باتیں بتاتے ہیں۔ تو یہی اندازہ یہاں کہ زمین و آسمان کی ہر چیز تو اللہ کے احاطے میں ہے، اللہ کی گنتی میں ہے۔ تو پھر یہ کیسے ہو گیا کہ جن کو تم اللہ کی اولاد کہہ رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی مخفی ہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں چلا نعوذ باللہ اور تمہیں پتہ چل گیا؟ وَكُلُّهُمْ اور ان میں سے ہر ایک آتی آنے والا ہے ہی اس کے پاس، اللہ کے پاس، رحمان کے پاس، یوم القیامت قیامت کے دن، فردن فردن اکیلا اکیلا۔ تو ہر ایک یعنی اب بھی ایک ایک اللہ کے علم ہے، اور قیامت کے دن بھی ایک ایک نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ایک ایک کی پیشی ہونی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی غلام ہونے کی تاکید ہی ہے کہ وہ اس حد تک بے بس اور مجبور ہیں کہ اکیلے اکیلے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اپنے مال کا حساب دینے کے لیے۔ اور تم کہتے ہو کہ اللہ پاک نے فلاں کو بیٹا بنا لیا، فلاں کو بیٹی بنا لیا۔ آخر میں اللہ پاک نے جو قرآن مجید کا اسلوب ہے اس کے مطابق اللہ پاک نے آخر میں ایک دفعہ پھر تصویر کے دونوں رخ سمری اور خلاصے کے طور پر بیان کر دیے ہیں کہ ایمان والے، صحیح عقیدے والے، توحید والے، اللہ تعالیٰ کو اکیلا ماننے والے، اس کی ذات میں بھی اس کی صفات میں بھی، وہ جو صحیح ایمان والے ہیں نا
وہ جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اعمال صالحہ والے ہیں، ان کا کیا انجام ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے کیا انعامات ہیں، اور اس کے بعد جو ایسا نہیں کرنے والے ان کا کیا انجام ہے، اس کا اللہ پاک نے آخر میں ایک دفعہ تذکرہ فرما دیا۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اور اس سے مراد وہی ہیں جو صحیح ایمان لائے اللہ کی ذات پر، جنہوں نے اللہ کو صاحب اولاد قرار دے دیا، وہ صحیح معنوں میں اللہ پر ایمان نہیں لائے۔ وعاملوا الصالحات، اور انہوں نے اس ایمان کی تصدیق کے لیے اعمال صالحہ بھی کیے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حرام سے بچنا، ساری چیزیں۔ سین زبر سا، ان قریب، یجعلو، پیدا کر دے گا، بنا دے گا، رکھ دے گا، پیدا کر دے گا، لہم، ان کے لیے، الرحمن، رحمان، ودا، محبت، اردو میں لفظ پڑھتے ہیں محبت و مودت، سیجعل لہ الرحمن ودا، ان قریب ان کے لیے رحمان عظیم محبت پیدا کر دے۔ ودا، اس تنوین کی وجہ سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں عظیم محبت، بہت بڑی محبت پیدا کر دے۔ اس کے بھی کئی معنی، ایک تو یہ ہے کہ رحمان ایمان والوں کے درمیان آپس میں محبت پیدا کر دے، کافروں کے لیے سخت، آپس میں انتہائی نرم محبت کرنے والے۔ اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو لوگ صحیح عقیدے والے، صحیح ایمان والے، صحیح اعمال صالحہ والے ہیں نا، اللہ پاک ان لوگوں کے لیے ساری کائنات کی مخلوقات کے دلوں میں محبت پیدا کر دے، جیسا صحیح بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث میں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ پاک کسی بندے سے محبت کرتے ہیں نا، جب اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ پسند آ جاتا ہے تو اللہ پاک جبریل امین فرشتوں کے سردار کو اپنے پاس بلاتے، کہتے ہیں جبریل میں فلاں بن فلاں سے محبت کرتا ہوں۔ پھر جبریل امین آسمانوں کے اندر تمام مخلوقات، تمام فرشتوں کو جا کر یہ بات بتاتے ہیں کہ فلاں شخص سے، فلاں بن فلاں سے کائنات کا خالق اور رب محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو پھر سارے آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، بھائی جس سے رحمان محبت کر رہا ہے اس سے ہم کیوں نہ محبت کریں۔ پھر وہ خبر زمین والوں تک آتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ زمین والوں کے دلوں کے اندر بھی اس کے لیے خیر اور محبت پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی علماء، تقوی والے، پرہیزگار لوگ، کوئی ان کے پاس مال نہیں ہوتا، کوئی دولت نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی دنیاوی چیز ان کے پاس کوئی خاص نہیں ہوتی، لیکن لوگ ان سے اتنی شدید محبت کرتے ہیں، ان کے لیے غائبانہ دعائیں کرتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ جنازے پر لوگ داڑے مار مار کے رو کے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ کوئی بلڈ ریلیشن نہیں ہوتا۔ سگے والدین، کئی لوگوں سے میں نے سنا وہ کہتے ہیں میں اپنے سگے والد کے جنازے میں اس طرح نہیں رویا تھا جیسے آج میں اس عالم دین کے جنازے پر رو رہا ہوں۔ یہ اللہ پاک دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے ایمان والوں کے لیے، ساری مخلوقات کے دلوں میں۔ اللہم اجعلنا من۔ آگے آخر میں اللہ پاک نے قرآن مجید کی طرف اشارہ کیا کہ یہ قرآن جس کے ذریعے ہم لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، اس کے اندر ہم نے 3 خوبیاں رکھی ہیں۔ فَإِنَّمَا، فا تو، انما کلمہ حصر، اس کا ترجمہ کرتے ہیں صرف، فقط، بس، یا اس کے سوا کچھ نہیں۔ فَإِنَّمَا، تو اس کے سوا کچھ نہیں، یسرنا، ہم نے آسان کر دیا ہے، وہ اسے، یسرنا القرآن، قاعدہ نہیں پڑھا ہوا، چھوٹا قاعدہ پڑھتے تھے مسجد میں، نورانی قاعدہ، اور ایک یسرنا القرآن،
تو یہ وہی ہے، یسرناہو، ہم نے آسان کر دیا ہے اسے، بی پر، لسانی کا، آپ کی زبان، آپ کی زبان پر یا آپ کی زبان میں، لی تاکہ تبشرا، آپ خوشخبری دیں، بھی اس کے ساتھ، المتقین، متقی لوگوں کو، وتنذرا، اور آپ ڈرائیں، بھی اس قرآن کے ساتھ، اس قرآن کے ذریعے، قومن، لوگ، لدا، سخت جگڑالو، الدو، قرآن مجید میں آیا نا، الد الخصام، سخت جگڑالو شخص، اللہ کو سخت ناپسندہ، الدو کی جمع ہے لدا، الدو سخت جگڑالو کو کہتے ہیں، اور لدا اس کی جمع ہے۔ اللہ اکبر، تو ترجمہ کریں گے قومن لدا، ان لوگوں کو جو سخت جگڑالو ہیں۔ سخت جگڑالو کون ہے؟ جو شرک کرنے والے ہیں، کفر کرنے والے ہیں، ان سے زیادہ جگڑالو کون ہے؟ شرک کی اتنی اتنی دلیلیں نکالیں گے، ایسی ایسی باتیں کھینچا تانی کر کے ثابت کریں گے اپنے غلط عقائد کو۔ تو جو بے دین لوگ ہوتے ہیں، گمراہ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ زیادہ جگڑالو ہوتے ہیں، اور جس کے پاس علم ہوتا ہے نا، اس کے اندر شعور ہوتا ہے، تحمل ہوتا ہے، فہم و فراست ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان عربی میں آسان کر دیا ہے تاکہ اس کے ساتھ آپ متقی لوگوں کو خوشخبری دے دیں، اور جو سخت جگڑالو لوگ ہیں ان کو ڈرا دیں شرک کے انجام سے، کفر کے انجام سے۔ تو تین چیزیں اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ پاک کہتے ہیں میں نے قرآن کو آسان کر دیا ہدایت کے لیے۔ سورۃ القمر میں اللہ پاک نے غالباً 5 دفعہ کہا، بار بار وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، آسان کر دیا، آسان کر دیا، پھر بھی لوگ سیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ میڈیکل، انجینئرنگ اور جناب کامرس، ساری مشکل ترین تعلیمات حاصل کر رہے ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن ناظرہ کہتے ہیں جی نہیں، جی زبان پہ نہیں چڑھ، شوق نہیں، ذوق نہیں، نیت نہیں۔ قرآن اللہ کہتے ہیں آسان آسان آسان۔ دوسرا یہ کہ ہم نے اسے آپ کی زبان میں نازل کیا، یعنی عربی زبان کا انتخاب کیا، کیونکہ ایک تو ان لوگوں کی زبان تھی جہاں سب سے پہلے قرآن ہو، دوسرا عربی زبان سے زیادہ بات کو سمجھانے کی صلاحیت کسی اور زبان میں نہیں، اللہ پاک نے اس زبان کا انتخاب کیا۔ اور تیسرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رحمت للعالمین شخصیت کا انتخاب کیا، ہمدردی اور شفقت جن کے دلوں میں لوگوں کے لیے کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ تم جہنم کے گڑھے میں گر رہے اور میں پیچھے سے پکڑ پکڑ کے جفیاں ڈال ڈال کے تمہیں کھینچ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ پاک نے کتنے بندوبست فرمائے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص شرک کی اتھا گہرائیوں میں گرا رہے تو اس سے بڑا پھر بد نصیب کوئی انسان نہیں۔ اسے نہ یہ قرآن فائدہ دے سکا، نہ اس کا آسان ہونا فائدہ دے سکا، نہ اس قرآن کا عربی زبان میں ہونا فائدہ دے سکا، اور نہ اسے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا فائدہ دے سکا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اور رہے وہ لوگ جو ایمان والے نہیں ہیں، عمل صالح والے نہیں ہیں، جگڑالو ہیں، شرک پہ کفر پہ ڈٹے رہتے ہیں، ضدی ہیں، ان کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا، اور کتنے ہی اہلکنا ہم نے ہلاک کیے ہیں، قبلہم ان سے پہلے، من قرن زمانوں سے۔ لیکن زمانے سے مراد ہمیشہ قرآن مجید میں ہوتا ہے زمانے کے لوگ، اور ہم نے ان سے پہلے کتنے زمانے کے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ یہ بڑے جگڑالو بنتے ہیں، بڑے سخت بنتے ہیں، بڑے پھنے خاں بنتے ہیں کہ ہم بڑی چیز ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان سے پہلے نبیوں کی قومیں بھی تو بڑی بڑی جگڑالو آئی تھی نا، ڈٹنے والی، نبیوں کے ساتھ اختلاف کرنے والی، ضد کرنے والی، تو ان کو بھی تو ہم نے ہلاک کر دیا تھا نا، قوم عاد، ثمود وغیرہ۔ حل تحسو، کیا تو محسوس کرتا ہے؟ حس، محسوس کرنا،
حل تحسو، کیا تو محسوس کرتا ہے، منہم، ان میں سے، من احدن، کسی ایک کو بھی، کیا ان قوموں کے افراد میں سے کسی ایک کو بھی تو محسوس کرتا ہے، کہیں پاتا ہے زمین پر؟ بالکل نہیں، ان کا نام و نشان ہی مٹ گیا۔ اللہ اکبر۔ او تسمعو، یا تو سنتا ہے، لہم، ان کے لیے، رکزا، کوئی آواز، ہلکی سی آواز کو کہ بنک، کھٹکا، کیا اس طرح کی بھی کوئی ہلکی پھلکی؟ بندہ کہیں اکیلا بیٹھا ہو کمرے میں تو کبھی تھوڑی سی آہٹ آتی ہے نا، ہلکی سی کوئی آواز، تو بندہ دیکھتا ہے دائیں بائیں کہ آواز آئی ہے ہلکی سی، تو اس طرح کی کوئی ہلکی سی آواز بھی کیا آپ نے سنی ہے؟ اللہ اکبر۔ مطلب کیا کہ نام و نشان مٹ چکے ہیں ان کی تو قبروں کو بھی کوئی نہیں جانتا، ان کی تو تباہ شدہ بستیاں بھی اب آہستہ آہستہ شاید مٹ چکی ہوں۔ تو یہ انجام ہوتا ہے ان لوگوں کا جو اللہ کی آیات کے مقابلے میں تکبر کرتے ہیں، جھگڑالو بن کے کھڑے ہوتے ہیں، ضد ہٹ درمی پر قائم رہتے ہیں، اپنے آباء و اجداد کا مذہب نہیں چھوڑنا چاہتے، قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، نبیوں کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں، حق قبول نہیں کرتے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے کی اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو قرآن مجید سے عقیدہ توحید کو سمجھ کر اختیار کرنے کی اور اسی پر مرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے، اور اللہ ہم سب کو شرک جیسی غلاظت سے محفوظ فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو اپنے ان بندوں میں شامل فرما دے جن بندوں سے اللہ پاک محبت کرتا ہے، اور پھر اللہ کے محبت کرنے کے بعد پھر ساری مخلوقات اس بندے سے محبت کرتی ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔